سورہ ہود آیت نمبر 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں مدین والوں کا تذکرہ تھا جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے سب سے پہلے تو انہیں دعوت توحید دی، دوسرا آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو اور انصاف سے کام لو۔ آپ نے بہت پیارے انداز سے اپنی امت کو سمجھایا۔ امت نے کیا جواب دیا؟ آج کے درس کے اندر ان آیات کریمہ کے اندر اس قوم کا جواب ہے، بجائے اس کے کہ وہ حق بات کو جو کہ بالکل صاف تھی کہ بھی کسی کا حق غصب نہ کرو، جتنا تمہارا بنتا ہے اتنا لو، پورا پورا لو اور پورا پورا دو، اتنی آسان سی بات کو انہوں نے کیا غلط رنگ دیا؟ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام پر خوب طعنے کسے، آپ کا مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ کیا آپ کی نماز یہی حکم دیتی ہے؟ کیونکہ آپ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، تو نماز پر ان لوگوں نے طعن کیا، تمہاری نماز یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ تمہاری نماز یہی سکھاتی ہے کہ مال ہمارا ہو اور مرضی تمہاری ہو؟ واجبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر بطور طنز کہنے لگے کہ آپ تو بڑے نیک ہو،
ہم یہ کام نہیں کر سکتے، بس آپ ہی نیک ہو تو ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر سمجھایا، اے میری قوم، جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میرے اللہ کی طرف سے میں واضح دلیل پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر خاص کرم نوازی کی ہوئی ہے، میرے اوپر وحی اترتی ہے، تمہارے بھلے کی بات تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جس کام کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں میں خود بھی اس کا پابند ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میرا عمل کچھ اور ہے اور دعوت کسی اور عمل کی دے رہا ہوں۔ اگر تمہیں کسی اچھے کام کا حکم دیتا ہوں تو خود کرتا بھی ہوں۔ اور فرمایا کہ جب تک اللہ نے مجھے توفیق دینی ہے تب تک میں یہ کام کرتا رہوں گا، تمہاری اصلاح کی کوشش کرتا رہوں گا آخر دم تک۔ ہاں، جب تک اللہ کی چاہت ہوگی، جب تم اپنی ہر درمی پر قائم رہو گے، اللہ کو ناراض کر لو گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر میں بھی بے بس ہو جاؤں گا۔ فرمایا کہ اب تک جو تم نے کیا ہے اس پر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اب بھی وقت ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ لیکن یہ بڑے ضدی لوگ تھے، یہ پھر بھی نہ مانے اور بالآخر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا، کیا تیری نماز، تأمرو کا، تجھے یہ حکم دیتی ہے، ان نترکا، کہ ہم چھوڑ دیں، الصلاۃ کا، کیا تیری نماز تأمرو کا حکم دیتی ہے، ان نترکا، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، ان چیزوں کو جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا، یا ہم چھوڑ دیں اس بات کو کہ ہم کریں اپنے مالوں کے اندر ما نشاء، جو ہم چاہیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ البتہ بڑے حوصلے والے، بڑے نیک ہو۔ قال، آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے رزق عطا فرمایا ہو اپنی طرف سے اچھا رزق، بہترین رزق، پھر بھی میری بات نہیں مانو گے۔ وما اریدو، اور میں نہیں ارادہ رکھتا، میں نہیں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الی ما انہاکم عن، اس بات کی طرف جس سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز میں خود کرتا ہوں تمہیں بھی اسی کا پابند کر رہا ہوں، جس چیز کا تجھے حکم ملا ہے اس کے خلاف تو میں نے بھی نہیں کیا، جو تمہیں حکم ملا ہے میں بھی وہی کرتا ہوں۔ ان ارید الا الاصلاح، میں نہیں چاہتا مگر اصلاح، ما استطعت، جتنا میرے اندر استطاعت ہے، وما توفیقی الا باللہ، اور یہ میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کی مدد، اس کے فضل کے ساتھ ہی مجھے یہ توفیق نصیب ہوئی ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قوم، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، تمہیں آمادہ نہ کرے میری مخالفت، ان یصیبکم، اس بات سے کہ تمہیں پہنچے، مثل ما اصاب قوم نوح، مثل اس عذاب کے جو قوم نوح کو پہنچا، او قوم ہود، یا جو قوم ہود کو پہنچا، او قوم صالح، یا وہ جو قوم صالح کو پہنچا، وما قوم لوط منکم ببعید، اور جو قوم لوط ہے وہ تو تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے، زمانے کے لحاظ سے وہ تمہارے زیادہ قریب ہے۔ واستغفروا ربکم، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، معافی طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر تم اس کے سامنے توبہ کر لو، ان ربی رحیم، بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا ہے، ودود،
بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کتنے ہی اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، جو تانے اللہ کے نبیوں کو دیے گئے، اگر کوئی اور عام انسان ہوتا اس کو ایسے تانے دیے جاتے، وہ کیا کرتا؟ وہ کہتا جاؤ جہنم میں جاؤ، میں نے تمہارا ٹھیکہ لے رکھا ہے، تمہیں اگر جہنم منظور ہے تو جاؤ۔ لیکن اللہ کے نبی چونکہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ پیغمبروں کو مارا گیا، ان کو ستایا گیا، بہت زیادہ ان کو تکالیف پہنچائی گئی، لیکن پیغمبر پھر بھی صبر کرتے ہیں اور امت کے ساتھ بدستور خیر خواہی کا معاملہ فرماتے۔ اب ان آیت کریمہ کے اندر جو مضمون ہے، جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کا صبر دیکھو اور ان لوگوں کو دیکھو کہ کتنے ڈھیٹ ہیں اور کتنے منہ پھٹ ہیں۔ اب یہ کوئی ہے کہنے کی بات؟ اے شعیب اصلاتک تأمرک، کیا تیری نماز یہی حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ یعنی کہ نماز کو نشانہ بنا لیا۔ نماز تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اس عبادت کو نشانہ بنا لینا، تیری نماز یہی حکم دیتی ہے، یہی سکھاتی ہے تیری نماز۔ کتنا گستاخانہ جملہ ہے۔ اور دوسری بات، وہ جو پہلی تھی نا دعوت توحید تھی، یہ اس کا جواب ان لوگوں نے دیا ہے کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، آپ جو کہتے ہو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ بس صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بغیر اور کوئی الہ نہیں ہے، اس کا جواب یہ دیا، تیری نماز ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ دوسری بات کا جواب جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، ناپ تول پورا پورا کرو انصاف کے ساتھ، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس کا جواب یہ دیا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم چھوڑ دیں اس بات کو کہ ہم اپنے مالوں کے اندر وہ کریں جو ہم چاہیں، یعنی ہم اپنے مال میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہم چھوڑ دیں، ہماری مرضی ختم ہو جائے، آپ کی مرضی چلے گی۔ دونوں باتوں کا یہ جواب دے کے پھر ساتھ میں یہ بھی بطور طنز کہہ دیا انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے نیک ہو، یعنی کہ وہ نیک نہیں مان رہے، جیسے ہم کہتے ہیں تو بڑا نیک بنا ہوا ہے، مقصد ان کا یہ تھا۔ اب ایک طرف قوم کا جواب دیکھو، ان کی گستاخیاں دیکھو، دوسری طرف اللہ کا نبی پھر ان کو سمجھا رہا ہے، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، جتنی میرے اندر ہمت ہے طاقت ہے میں تو اصلاح کرتا رہوں گا، وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر میرے ساتھ تمہیں مخالفت ہے، تمہیں تکلیف ہے مجھ سے، تو اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو تم ناراض کر بیٹھو، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط کی طرح اللہ کے عذاب کا نشانہ بنو، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ۔ میرے ساتھ مخالفت کرنی ہے تو اتنی حد تک نہ جاؤ، جو بات میں کر رہا ہوں وہ تمہارے بھلے کی بات ہے۔ مشرکین کے پاس سب سے بڑی دلیل شرک پر یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یوں کرتے دیکھا ہے، قد وجدنا علیہ آباءنا، سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہاں پر ان لوگوں نے نماز کو نشانہ بنایا، وہ برے لوگ تھے اچھے تھے؟ جی برے لوگ تھے۔ آج کل بھی بالکل اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں بدبخت اور بد نصیب جو نماز کو، روزے کو، تسبیح کو، داڑھی کو، ٹوپی کو ان کو نشانہ بناتے۔ اب ایک بندہ کا تبلیغ میں چلا گیا، ایک مثال عرض کرنے لگا ہوں، اس نے 4 مہینے لگا دیے، چلہ لگا دیا، تو کیا وہ حسن بصری بن گیا ہے؟ وہ جنید بغدادی بن گیا ہے؟ اب وہ ہے تو انسان ہی، فرشتہ تو نہیں بن کے آ گیا۔ اب وہ اگر بازار میں پھر رہا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے، تیری تبلیغ تو یہ سکھاتی ہے،
یعنی کہ تبلیغ تو اللہ کے نبیوں والا کام تھا، اب اس کو نشانہ بنا دیا۔ تیری تبلیغ تو یہی سبق دیتی ہے۔ 100 بندے ہیں، سارے کے سارے غلط کام کر رہے ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ اس نے چونکہ تبلیغ میں وقت لگایا ہے اس لیے اس کے لیے ناجائز ہے۔ ایک طرف 1000 بندے کھڑے ہیں، ایک طرف کوئی عالم کھڑا ہے، اب 1000 بندے جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے لیے حق حلال ہے، اور عالم اگر وہی کام کر لے، وہ 1000 بندے ڈانس بھی کر رہے ہوں گے نا، انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور ایک عالم ہے اس نے صرف کھڑے ہو کے پانی پی لیا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ دیکھو جی مولویوں کا حال دیکھو۔ یہ نہیں کہ مقصد کیا ہے نشانہ بنانا، مقصد صرف اور صرف تانے کسنا، طنز کرنا ہے، اصلاح مقصد نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ نے کسی کو توفیق بخشی ہے، بڑی نمازیں ہیں، بڑی نمازیں ہیں، اب یہ کیا ہے؟ ایک بندے نے اگر داڑھی رکھ لی ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ وہ تبلیغ میں گیا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، اس نے داڑھی رکھ لی ہے، سب کو رکھنی چاہیے۔ اب اگر اس بندے سے کوئی دکان میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی ہے، منہ پہ داڑھی ہے اور حال دیکھو اس کا، بھئی داڑھی کا کوئی تعلق واسطہ ہے؟ اور یہ شیطان بھول جاتے ہیں کہ ہم داڑھی پر جو ہم طنز کر رہے ہیں، داڑھی سنت کس کی ہے؟ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اب بغیر داڑھی والے اس کے پاس لسان سے وہ کر سکتے ہیں، منہ پہ داڑھی، یہ حال دیکھو۔ یعنی کہ بات بات پر اس قسم کا طنز کرنا، وہ کوئی بندہ اگر ٹوپی پہ کرتا ہے، کوئی پگڑی پہ کرتا ہے، یا کوئی تسبیح پہ کرتا ہے، داڑھی پہ کرتا ہے، یا کوئی عالم ہے اس کے علم پہ کرتا ہے، کوئی تبلیغ میں چلے گا اس کی تبلیغ پہ کرتا ہے، کسی نیک کام پر وہ طنز کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا شیطان ہے، یہ بد باطن ہے، بد فطرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چڑ ہے ٹوپی سے، اس کو داڑھی سے چڑ ہے، جیسے کہ قوم شعیب کو نماز سے چڑ ہو رہی تھی۔ اے شعیب تیری نماز یہی سکھاتی ہے؟ نماز کو بیچ میں لے کے آ گئے۔ کیا نماز نے کہا تھا؟ نماز نے تو کوئی بات نہیں کی تھی۔ بات تو شعیب علیہ السلام اللہ کے حکم کی کر رہے تھے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، تم انسان ہو، اللہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، تم اس کے حکم کے غلام اور پابند ہو۔ بات تو اتنی سی تھی۔ اللہ کے ساتھ عالم ارواح سے تم وعدہ کر کے آئے ہو کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو اس کو رب مانو، لیکن وہ بات دوسری طرف لے گئے، تیری نماز یہی سکھاتی ہے، تیری نماز یہی سکھاتی ہے۔ بات بات کے اندر شعیب علیہ السلام کی نماز آ جاتی تھی۔ تو جس طریقے سے ان لوگوں نے نماز پر طنز کیا، آج بھی اگر کوئی بدبخت اور بد نصیب طنز کرتا ہے نماز پر یا کسی اور عبادت پر، تیرے روزے یہی سکھاتے ہیں، تیری داڑھی تجھے یہی سکھاتی ہے، سر کے اوپر ٹوپی ہے، پگڑی ہے، اور حال دیکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر شیطان گھس چکا ہے۔ ان لوگوں نے اگر تانے دیے، اللہ کا ان کے اوپر غضب اترا کہ نہیں اترا؟ آج بھی جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کریں گے یقیناً اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ اللہ کی مرضی جیسا بھی عذاب بھیج دے۔ دوسری چیز یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ جب مال ہمارا ہے تو مرضی ہماری ہے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب تجھے کس نے اختیار دے دیا؟ ہم تاجر ہیں، یہ مال ہمارا ہے، ہم مالک و قابض ہیں، ہماری مرضی چلے گی، ہم کسی کو ناپ تول میں کم دیں یا زیادہ دیں، ہم بے شک زیادہ لیتے رہیں اور دیتے وقت ہمیشہ کم دیں، تو کون ہوتا ہے ہم سے پوچھنے والا؟ یہ ان کا مطالبہ ایسے ہی تھا جس طریقے سے آج کل بدبخت قسم کی عورتیں وہ جلوس نکال رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، تم کون ہوتے ہو ہمیں پابند کرنے والے؟ ہم ایسے اسلام کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، تو جاؤ جہنم میں۔ جب اسلام کو مانتے نہیں ہو تو جاؤ جہنم میں، پھر تمہیں کس نے پابند کیے ہے؟ اتار دو کپڑے۔ بات یہ ہے کہ جب ایک انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی تو مرضی ختم ہے، اب تو اللہ کی مرضی چلے گی نا۔
اب اللہ کی مرضی چلے گی، جسم تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کا مالک تو وہ ہے، اس نے ہاتھ دیے ہیں تو یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھوں کے ساتھ تم بے شک جو چاہے کرتے رہو، آنکھیں دیے تو جو چاہے دیکھتے رہو، کان دیے جو چاہے سنتے رہو، نہیں، پابندی لگائی ہے۔ اللہ نے یہ جسم ہمیں دیا، آزاد دیے ہیں تو پابند کیا ہے، کانوں کو اس کام میں استعمال کرو گے تو ٹھیک، ورنہ شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اگر آنکھوں کو صحیح استعمال کرو گے تو ٹھیک، ورنہ گرم سلاخیں پھیری جائیں گی۔ ہم نے حساب دینا کہ نہیں دینا؟ تو پھر ہماری مرضی کہاں سے ہو گئی؟ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کے نبی نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم اس نمونے کے پابند ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، عبادت فرماتے تھے، سب کچھ ہم نے ویسے ہی کرنا ہے، خوشی ہے یا غمی ہے، ہم پابند ہیں۔ ہمارا جسم اللہ کی مرضی، ہماری مرضی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو، آج صدیاں گزر گئی، آج یہ بدبخت اب آ گئی ہیں عورتیں، ان کو آزادی چاہیے۔ اللہ نے آزادی دی ہے کہ نہیں دی؟ آزادی دی ہے نا، تو کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، گھوم پھر رہی ہیں، ورنہ ان کا حشر کیا ہوتا تھا؟ جس کے گھر بیٹی ہو گئی زندہ دفن کر دو۔ اللہ نے ان کو حق دیا، اللہ کے نبی نے ان کو عزت دی ہے، اسلام نے ان کو عزت بخشی ہے، ان کو زندہ، آج اسی اسلام پہ بھونک رہی ہیں، اسی نبی کے خلاف بکواسیں کر رہی ہیں۔ ہم دین کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جس طریقے سے یہ ایک بدبودار جملہ ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اسی طریقے سے یہ ایک بدبودار فارمولہ تھا قوم شعیب کا، ہمارا مال ہماری مرضی۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری تجارت ہے ہماری مرضی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ نے ہر ایک انسان کو پابند کیا ہے کہ وہ رزق کمائے تو حلال اور طیب۔ کیا فرمایا؟ کلوا من الطیبات، کہ تم پاک کھاؤ، واعملوا صالحا، پھر نیک اعمال کرو۔ اگر حرام کھاؤ گے تو نیک اعمال نہیں کر سکتے، نیک اعمال قبول نہیں ہوں گے، نیک اعمال نیک ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پابند کر دی ہے۔ حدیث پاک میں قیامت کے دن کوئی بھی ابن آدم جگہ سے ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک اس بات کا وہ جواب نہ دے دے کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ تو رزق حلال کمانا، رزق حلال کھانا اور بچوں کو کھلانا یہ فرض ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ اب ایک بندہ اگر اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی میری مرضی، میرا مال میری مرضی۔ ایک بندہ جوا کرتا ہے، جوئے کا اڈے چلاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، جوئے سے مال کماتا ہے، اس سے کہو بھائی یہ ناجائز ہے، وہ کہتے ہیں میرا مال میری مرضی۔ بھائی اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کے نبی کا طریقہ چلے گا، ہماری مرضی نہیں ہے۔ اب بظاہر تو ایک بندہ دیکھو شراب بنا رہا ہے، اس نے محنت نہیں کی، اس میں اس نے پیسہ نہیں لگایا، اس نے بڑے پیسے خرچ کیے ہیں، اس نے شراب تیار کی ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ بیچنے والے پر بھی، پینے والے پر، پلانے والے پہ سب اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے تو محنت کی ہے، میری مرضی، وہ تیری مرضی نہیں ہے۔ ایک بندہ کسی گدھے کو پکڑ لیتا ہے، کتے کو پکڑ کے، اور اس کے بعد اس کو ذبح کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا گوشت بیچنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے جی میں نے تو کتا مشکل سے پکڑا تھا، صبح سے شام تک 2 بندے ہم لگے ہوئے ہیں، اس کا گوشت بنا رہے ہیں، تو میری مرضی، میں کما رہا ہوں تو میری مرضی ہے۔ نہیں بھی تیری مرضی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو قدم قدم پہ پابند کیا، کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اور جتنا تیرے پاس ہے اس کا حق کیا ہے، اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ تو بے شک مال ہمارا ہے، لیکن مرضی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ ہمارا مال ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ تو قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام کی یہ بات نہیں مانی اور وہ کہنے لگے کہ ہمارا مال ہماری مرضی، تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آج کا تاجر بھی یہی سمجھتا ہے
کہ میرا مال میری مرضی، وہ کہتا ہے کہ یہ کنڈا میرا ہے، میری مرضی، یہ کنڈے بٹے میرے ہیں، میری مرضی، میرے پاس یہ 2 کنڈے پڑے ہوئے، یہ لینے والا یہ دینے والا، میری مرضی۔ ہر کام کے اندر کوئی سبزی بیچنے والا ہے، کوئی فروٹ بیچنے والا ہے، 100 قسم کے طریقے ہیں فراڈ کے۔ کسی نے چھوٹا سا کنڈا ہے، اس کے نیچے جناب اس نے 1 پاؤ کا یا آدھے کلو کا اس نے نا اس کا مغناطیس چپکا رکھا ہوتا ہے، کلو کا بٹا بھی پورا، آدھا کلو کا پورا سارا کچھ، نیچے سے اس نے ڈنڈی مار رکھی، وہ کہتے ہیں میری مرضی۔ یہ جب آنکھیں بند ہوں گی نا پھر پتہ چلے گا کہ جو سمجھتے تھے کہ میرا مال میری مرضی، جب لتر پڑیں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ اتنے لوگوں کا تم حق غصب کر کے آ گئے، اب بھگتاؤ۔ اور پھر ان تمام باتوں پر نبی کو تانا دینا، انک لانت الحلیم الرشید، تو بڑا ہی نیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کل ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا تو بڑا نیک بنا ہوا تو اپنے نیک اپنے پاس رکھ، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، شیطانی جملے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو ان تمام گستاخانہ حرکتوں پر شعیب علیہ السلام کا جو رد عمل ہے وہ بہت زبردست ہے، وہ بہت پیارا ہے۔ آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور آپ نے پھر بھی اسی طریقے سے پیارے انداز سے ان کو سمجھانے کی کوشش فرمائی، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میرا مقصد اصلاح ہے، تمہاری توہین مقصد نہیں ہے، دل آزاری مقصد نہیں ہے، تمہارا نقصان مقصد نہیں ہے، میرا مقصد اصلاح ہے، اس کے اندر تمہاری خیر ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہم تبلیغ کریں تو ہماری بھی نیت خالص ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے 10 بندوں کو دیکھا، بھی 10 بندے اکٹھے کھڑے ہیں تو ایک کو پکڑ لیا اور نماز پڑھی تھی فجر کی، یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تذلیل ہے، کسی کی توہین کرنا ہے۔ اور 10 بندے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بازار میں گیا ہوتا ہے، روزہ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بندہ معذور ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، سب کے سامنے اس کو شرمندہ کرنا، روزے نہیں رکھ رہا، سنا ہے کیا ہو گیا، خیر ہے، ہٹنا کٹا تو ہے، یہ تذلیل ہے، تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اصلاح ہے مستطاعت، اور جتنی استطاعت ہے۔ میرا مقصد اصلاح ہے، میرا مقصد بگاڑ نہیں ہے، کسی کو تنگ کرنا مقصد نہیں ہے۔ جب ایک بندے کی نیت خالص ہوگی نا، محض اللہ کی رضا، اور ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھ کے پھر انسان تبلیغ کرے گا نا، تو دل کے بات پہ دل پہ اثر بھی کرے گی، اور مقصد تذلیل ہوگی تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا کہ جو بندے بھی تبلیغ والے آئیں گے نا وہ سب سے نفرت کرے گا، کیونکہ ان کو چھوڑو، جو ان کی باتوں منایا کرو، یہ تو ایسے ذلیل کرتے ہیں ہمیں۔ وہ ایک خراب ہوگا نا، ایک کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ سب کے بارے میں اس کی رائے خراب ہو جائے گی، تو ایک اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ دوسری بات جو بڑی پیاری تھی کہ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں شعیب علیہ السلام کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں محض اللہ کے توفیق سے، اللہ مجھے توفیق نہ دیتا تو میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا مقصد، اس کا مفہوم ترجمہ بھی یہی ہے کہ لا حول عن المعصیہ ولا قوت علی الطاعہ، کسی گناہ سے بچنا اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور کسی نیکی پر انسان کو توفیق مل جانا اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ اس قابل بنا دے تو اللہ کی شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر اترانا نہیں چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لے گا۔ اللہ فرمایا کہ تو بڑی چیز بنا ہوا ہے، تو شیطان بنا ہوا ہے، چل جا، دفع ہو جا۔ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جتنی عاجزی ہوگی توفیق کے اندر استقامت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ پھر آخر میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا، علیہ توکلت و الیہ انیب، یہ بھی تبلیغ کا اصول ہے کہ میں اصلاح کی کوشش کرتا رہوں گا، اللہ کی توفیق ملے گی تو کروں گا، اور میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع رکھتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف انسان متوجہ رہے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، تو پھر برکات ہوں گی انشاءاللہ، پھر بات میں تاثیر ہوگی، بات کے اندر بڑا وزن ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، جتنا کچھ تم نے کر لیا اب بھی وقت ہے، جتنی میری گستاخیاں کر لی ہیں
واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، توبہ استغفار کر لو۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب بہت رحم بھی کرنے والا ہے، ودود محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کی محبت ہی تو ہے تو ہم چل رہے ہیں، اس کی محبت نہ ہوتی تو آنن فنن نظام لپیٹ دیا جاتا۔ اس کی محبت ہے، محبت کے اندر وہ مہلت دیتا ہے، میرا بندہ مہلت ہے، مہلت ہے، ہو سکتا ہے کہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ آ جائے راہ راست۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس رحم و کرم اور اس کی محبت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ فی الفور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، توبہ استغفار میں لگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو توفیق دے رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں۔ بات بڑی آسان ہے، تبلیغ کے اصول بڑے پیارے ہیں، لیکن شیطان بیچ میں آ جاتا ہے۔ انسان کوشش تو کرتا ہے، عزم کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے جی بس ایسے ہی کروں گا، پھر شیطان بیچ میں گھس جاتا ہے، اسے پتہ ہے اس کی نیت خالص ہو یہ تو بہت سارے بندوں کو لے آئے گا نماز کی طرف، یہ تو بہت سارے بندوں کو مسجد میں لے کے آنے والا بن جائے گا، کافی سارے بندے دیندار بن جائیں گے اس کی وجہ سے۔ شیطان بیچ میں آتا ہے، اپنا کوشش کرتا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے تو پھر جو ہمارا دشمن ہے وہ ہم سے خود ڈرے گا اور بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔